پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے کہ حکومت کے اوپر بھی الزامات لگنے کا سلسلہ کچھ کرپشن کے حوالے سے شروع ہو گیا ہے اور پنجاب حکومت کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جب رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تو اس میں بااثر سیاسی افراد کا ذکر کیا۔ اب یہ بااثر سیاسی افراد کون ہیں، اس حوالے سے نون لیگ نے ایک پریس کانفرنس کی اور کم از کم 2 حکومتی ارکان کا اس حوالے سے نام لیا۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے، کہاں تک یہ انکوائری پہنچی اور کیا جو بااثر حکومتی شخصیات ہیں ان کو تمام تر کوشش ہو رہی ہے کہ اس انکوائری سے کلین چٹ دے دی جائے، اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اتنی چاہت شہباز شریف صاحب سے کیوں ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو چینی اسکینڈل ہے اس میں حکومت کو جو بلیک میل کیا جا رہا تھا حکومت کے اندر سے ہی چند لوگ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مواصلات جناب مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم باقی سارے ٹاپکس پہ ہیں، آج کل جب سے مراد سعید صاحب وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عربیہ گئے تو ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے اس میں جو تصویر سامنے آئی وہ فطرانے اور زکوٰۃ کے حوالے سے تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک باقاعدہ طور پہ پارٹی سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ جناب دورہ سعودی عرب سے وزیر اعظم نے زکوٰۃ اور فطرے کی مد میں چاولوں کے 19,000 تھیلوں کو حاصل کرنے کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی۔ تو صرف یہ کامیابی تھی آپ کے منسٹر صاحب اس سارے دورے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں نا، میں ذرا آپ کو پہلے ہسٹری بتاتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آتا ہوں۔ گیلانی کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے بھی یہی بات کہی جو فرزند زرداری نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترک خاتون اول نے جب ہار دیا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اس کے والد صاحب نے وہ ہار چرا لیا۔ جب امداد ملی پاکستان کو کہ سیلاب زدگان کے لیے، تو یہ سیلاب زدگان کا امداد کھا گئے۔ پھر اس کے بعد جب آئی ڈی پیز آئے تو آئی ڈی پیز کے لیے راشن کے لیے جو امداد اور چندے اکٹھے ہوئے یہ وہ کھا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ چھوڑے زلزلہ زدگان کے لیے جو شہباز شریف کے اوپر چلا تھا، زلزلہ زدگان کے لیے جو صدقہ خیرات فطرانہ امداد وہ ملا وہ کھا گئے۔ باقی تو چھوڑے جو گندم تھا سندھ کے عوام کا، یہ گندم کھا گئے۔ لیکن لاک ڈاؤن، ابھی پچھلے سال جب لاک ڈاؤن آیا تو لاک ڈاؤن کا جو راشن تھا یہ وہ راشن کھا گئے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے، یہ ٹریکٹر اور کسانوں کے نام پہ جو پیسہ تھا وہ کھا گئے۔ باقی تو چھوڑے سر، 37,000 کمبل ملے تھے ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ 37,000 کمبل بھی کھا گئے۔ تو ان کو ہر جگہ پہ ان کی تاریخ یہ ہے۔ اور یہ جو ایک اور خاتون ہے جو کہ جعلسازی میں پکڑی گئی تھی، اس کا میڈیا سیل بھی بڑا شور مچا رہا ہے، تو اس کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما جو خاتون اول تھی امریکہ کی، انہوں نے بھی کوئی امداد دی تھی ایجوکیشن کے لیے، یہ وہ پیسہ بھی کھا گئے اور نیب نے اس کے اوپر تحقیقات کا بھی حکم دیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ کورٹ میں بھی یہ پوچھا گیا تھا۔ اب یہ ان کی تاریخ ہے، تو ان کو ہر جگہ پہ فطرانہ ہی نظر آئے گا، زکاتی نظر آئے گا، پیسے اکٹھائی کرنا نظر آئے گا، پھر اس میں کمیشن نظر آئے گا، کیونکہ زرداری نے یہاں پہ صدقہ خیرات میں بھی وہ کیا کرتے تھے، کمیشن کھاتے تھے۔ میں آپ کو سندھ اسمبلی کی رپورٹس دکھاتا ہوں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا پیسہ اور بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا پیسہ بھی عوام کا کھا لیا۔ مطلب جو زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ تھا وہ بھی انہوں نے کھا لیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ ایونٹ کیا تھا اور میں کہاں پہ تھا۔ ارشد بھائی، میں نہ سعودی عرب گیا ہوں، نہ وہاں پہ کوئی زکوٰۃ اور فطرانے کا ایونٹ ہوا ہے۔ سعودی ایمبیسی کی دعوت پہ مجھے بلایا گیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کیا ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ جس طرح کہ سعودی عرب میں یو کے کا ادارہ جائکا کام کرتا ہے، جس طرح امریکہ کا ڈیفیڈ کام کرتا ہے، جاپان کا جائکا کام کرتا ہے، امریکہ کا یو ایس ایڈ کام کرتا ہے، اس طرح سعودی عرب کا ایک ادارہ پاکستان میں فلاحی کام کرتا ہے۔ مجھے کیوں بلایا گیا تھا؟ مجھے تو نہ میں نے ان کی طرح راشن کی بوریاں پکڑ کے تصویریں بنائی، نہ تو یہاں پہ فطرانے اور زکاتی اکٹھے ہو رہے تھے۔ مجھے انہوں نے دعوت دی کہ یہاں پہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، جو ہر سال ہوتے ہیں اور رمضان میں خصوصاً ہوتے ہیں، تو میں وہاں پہ ان کے پروگرام میں شرکت کروں۔ میں نے ان کے صرف ریلیف ایکٹیویٹیز کے اوپر میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کی اور پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے بات کی۔ اب ذرا آتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ سر جی، سنیے، شرم کی بات کیا ہے کہ جب فرزند زرداری نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ بنا دیا
تو یہی ادارہ تھا کہ ان کی مدد کے لیے آیا. جب ایڈ زدہ لڑکانا اس کا اپنا شہر اپنا حلقہ ایڈ زدہ بن گیا تو یہ مدد کے لیے پہنچے. جب پچھلے سال سیلاب آیا اور یہ تو سارا پیسہ کھا چکے تھے, زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جمع کر چکے تھے, اپنا فرنٹ مین مراد علی شاہ کو بٹھا چکے تھے, تو ان کی مدد کے لیے یہ ادارہ آیا اور انہوں نے 7,000 بوریوں سے بڑی محبت ہے نا, بوریاں وہاں پہ تقسیم کر دی لوگوں میں. لیکن ان کو دکھ کس چیز کا ہوتا ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. دکھ اس چیز کا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب گئے تو یہ سپن ڈاکٹرائن ہے. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب سوال ہوتے ہیں ارشد بھائی, اسی عنوان سے یا اسی ایشو کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائے کہ کس طرح یہ ایشو کو بدلتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا, پرائم منسٹر صاحب گئے, دکھ تو ان کو اس چیز کا ہے کہ جب زرداری جاتا تھا, تو یہی دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب سے صرف حاصل 19,000. میں گیا ہی نہیں ہوں سعودی عرب, لیکن یہ امپریشن کیوں دیا جا رہا ہے؟ سپن ڈاکٹرائن ہے, کس طرح ایشو بدلتے ہیں. دکھ کس چیز کا تھا؟ دکھ اس چیز کا تھا کہ سچا عاشق رسول ایک دفعہ پھر مدینہ پہنچا تو ننگے پیر تھا. جب وہاں پہ پہنچا تو ان کو جو پروٹوکول ملا وہ پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی تھی. وہاں پہ جو جس انداز سے معاہدے ہوئے سپریم کونسل بنا, پاکستان کے معاشی میدان میں, پاکستان کے کلچر کے حوالے سے, پاکستان کے مختلف میگا پروڈکٹس کے حوالے سے, وہاں پہ ایک کونسل بھی بنا دیا گیا اور ان ایم او یوز کے اوپر سائن ہوا. اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا, پاکستانیوں کے لیے روزگار کا, پاکستان میں خوشحالی کا, پاکستان میں ترقی کا سبب بنے گا. پھر دنیا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے پرائم منسٹر عمران خان جب ملے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر تحفظ ناموس رسالت کی بات کی. ایک دفعہ پھر عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور جو مسلم امہ کو درپیش چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بات کی. ایک دفعہ پھر پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ اوورسیز پاکستانی سے ملا, ان کے ایشوز کو, سفارت خانے کو ایڈریس کرنے کی بات کی. وہاں پہ جو پاکستان میں اس وقت اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. بالکل. اور دکھ کس چیز کا ہے, میں ارشد بھائی, نہ صرف نوکریوں کی بات ہوئی, لیکن جیلوں میں جو پاکستانی پہلے تو رہا ہوئے تھے لیکن اس کے بعد 1100 مزید جو جیل کے اندر ہے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ وہ رہا ہو کے پاکستان آئیں گے جو کہ بڑے جرائم میں ملوث نہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے ارشد بھائی, میں ٹائم لوں گا. یہ اس لیے ہو رہا ہے ارشد بھائی کہ جب یہ شاہد خاقان نے آج بڑی بڑکیں ماری, جب یہ امریکہ گئے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو میں بتا کے بھی مجھے شرم آتی ہے. اس کے ساتھ وہ پرائیویٹ دورے پہ تھے, پرائم منسٹر تھا نا, پرائم منسٹر جب گیا تھا اس کے ساتھ کیا حالت ہوئی تھی. شاہد خاقان پرائم منسٹر کی حیثیت سے گیا تھا وہاں پہ. جب زرداری گیا, نواز شریف گیا, جھکے ہوئے سر ہوتے تھے, ڈوم اور کی پرچی تمائی جاتی تھی, یس سر کہا جاتا تھا, یہاں پہ بالکل ان کے اوپر پسینے چھوٹ جاتے تھے. یہی فرزند زرداری کے جو ابو ہے وہاں پہ جب گئے تھے اور پاکستانی مر رہے تھے, ڈرون حملے ہو رہے تھے, اس نے کیا کہا CIA کے ڈائریکٹر کو جب انہوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ معصوم پاکستانی مر رہے ہیں, انہوں نے کہا, لیکن یہ کہہ رہا کہ مزید مارو, مجھے فکر نہیں ہے. یہ ڈوم اور کا حکم بجا لانے والے, یہ پاکستان کے سیلاب زدگان کا ہار چرانے والے, یہ تر میں لوگ بھوک مر رہے تھے, بھوک سے مر رہے تھے. یہ فرزند زرداری کو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرے گا, یہ اپنے غلاموں کو کہے گا کہ گالیاں دو. گالیوں سے بات نہیں بنتی. کیا تر کے لیے جب آپ کو امداد ملی تو آپ نے کیا کیا, 350 بچے اس سال مرے, لیکن تحقیقات کیا کر رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے, ڈیفیڈ کیا کہہ رہا ہے, دنیا کی ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزید راشن بھی اس نہیں مل سکتے. یہ کھا جاتے ہیں, یہ کھا جاتے, بے شرم ہیں. انہوں نے ڈیویڈ کا پیسہ کھایا, انہوں نے سیلاب زدگان کا پیسہ کھایا, انہوں نے خاتون اول کا ہار چرایا, انہوں نے گندم چرایا, انہوں نے یہ ساری کرپشن, اس پہ کوئی ریکوریز بھی آپ نے ڈالی ہیں تو ماشاءاللہ 3 سال آپ کی حکومت میں اس پہ. ابھی گندم میں آپ کو پتہ ہے بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. گندم چوری کی تھی, تحقیقات ہوئی, پلی بارگیننگ ہوئی, اس میں بھی ریکوری ہوئی. مطلب گندم چرایا تھا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اس میں بھی ریکوری ہوئی. یہ تو ان کی حالت ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اصل چیز ڈسکس ہی نہ ہو کہ آج پرائم منسٹر عمران خان جب دنیا کی وزٹ پہ جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان سے کوئی ڈومور کا تقاضا نہیں کرتا, پرائم منسٹر عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس وقت پاکستان عالم اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. اسلاموفوبیا کے خلاف علم جو بلند کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. اس وقت تحفظ ناموس رسالت کا جو علم بلند کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک عمران خان کا وزٹ تھا, پوری دنیا کا فوکس تھا, ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہی تھی, توجہ ہٹاؤ, ایک تصویر پکڑ لی, نہ زکات فطرانہ اکٹھا ہو رہا ہے, نہ سعودی عرب کوئی گیا ہے, نہ کوئی خیرات کی بات ہوئی ہے. اور بات کس چیز کی ہوئی ہے, کہتے کہ KP اور پنجاب, وہ بے شرمو سنگھ سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا انہوں نے. 15 سال 2005 میں اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے. 2005 سے 21 تک 16 سال انہوں نے یہ ریلیف ایکٹیویٹیز کی ہے. 1100 پروجیکٹ انہوں نے کیے.
لیکن وہاں پہ تو نہ میں آپ کی طرح راشن کے بوروں کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہوں پھر نہ اس کو کھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ زکوٰۃ جو کہہ رہے ہیں اور فطرانہ آپ نے اکٹھا نہیں کیا. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. میں ادھر تھا اسلام آباد تھا ارشد بھائی, میں اسلام آباد تھا اور آپ گئے بھی نہیں ہیں اور ایک اور چیز. اچھا ایک اور سوال, وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے نوکریوں کا ذکر کیا, جو ایس اے پی ایم اور اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب, وہ کیوں نہیں گئے وزیر اعظم کے ساتھ اتنے اہم دورے پہ؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آفس اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ مختلف اس طرح تو NHA کی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اندر. جب اکنامک سپریم کونسل بنا تھا ان کا, اور جب MBS کا پاکستان کا وزٹ تھا اور یہ انیشل سٹیج میں تھا اس وقت میں بھی ان چیزوں میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس وزٹ پہ میں بھی نہیں تھا. اس طرح SAPM کی منسٹری کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی, اس طرح کلچر منسٹری کے حوالے سے, جو انفارمیشن کے حوالے سے فواد بھی نہیں گیا تھا. تو میرے خیال سے فارم منسٹر وہاں پہ تھا, انٹیریئر منسٹر تھا, اور انہوں نے لیڈ کیا ہوگا. اور یہ جو سپریم کونسل بنا ہے اس کو چیئر کریں گے, یہ جو سپریم کونسل بنا ہے اس کو چیئر کریں گے خود پرائم منسٹر اور MBS. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, سابق اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑا الزام لگایا اس حکومت کے کہ ECC اور کابینہ کے فیصلے سامنے لائے جائیں اور وہ بتائیں گے کہ کس فیصلے میں کتنی کرپشن ہوئی. کیا کام نے؟ اچھا بھائی ایک چیز, ایک سیکنڈ میں آپ کو لوں گا. یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں نا, ایک سوال تو مجھے پوچھنے دیں کہ کتنی بے شرمی ہے, یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ 4 دن سے یہ چلا رہے ہیں, کسی کو یہ پتہ نہیں تصویر کس چیز کی, نہ کوئی وہاں پہ کوئی گیا ہوا ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, اور یہ جو امداد ہے یہ سارا کھا گئے ہیں, یہ ساری ان کی کرتوت ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی شرمندگی کا اظہار ہوگا. جو بندہ پرچی پہ آیا ہے اس کو آپ چیئرمین لگا دو, تو اس قسم کے بیانات جب وہ دیتا ہے تو کیا اس سے یہ کوئی میڈیا سوال کرے گا؟ میڈیا اس سے پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ جھوٹا سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں, تو بوریاں تو پچھلے سال آپ کو 7,000 بوریاں ملی تھی. پرائم منسٹر عمران خان نے تو وہاں پہ سپریم کونسل کا قیام ہوا ہے, پرائم منسٹر نے تو بہت بڑے وہاں پہ پروجیکٹس کا اور معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں, وہاں پہ تو اسلام کے اوپر بات کی ہے, تحفظ ناموسی رسالت کے اوپر بات کی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کنسرنز ریز کیے, ناظرین دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. ہم پر الزام لگانا ہے 5 سال کی حکومت رہی ہے, میں وزیر اعظم رہا ہوں, نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے. 5 سالوں کا جواب آپ شاہد عباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیں, پھر میں بھی الزام لگاؤں گا. میں الزام ثبوت کے ساتھ لگاؤں گا. آپ ECC کے فیصلے لے آئیں, کابینہ کے فیصلے لے آئیں, میں آپ کو پیسے گن کر بتاؤں گا کہ کتنے سینکڑوں ارب کی کرپشن ایک کابینہ کے فیصلے سے ہوئی ہے. جی منسٹر صاحب دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا, ECC کے فیصلے, کابینہ کے فیصلے. الزام اس طرح ہوتے ہیں, LNG کے معاہدے ہوئے, LNG ٹرمینل کے پاکستانی $2.5 لاکھ ہر روز دے گا, چاہے وہ استعمال ہو نہ ہو. ایک LNG ٹرمینل $2,45,000 پاکستان یومیہ ادا کرے گا, چاہے آپ اس کو استعمال کرے نہ کرے. اس کی وزارت تھی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا. اس طرح تو ایک سٹیٹمنٹ دینا, کیونکہ انہوں نے پیسے, فطرانے, زکوٰۃ, کرپشن, یہ ان کی کرتوت ہے نا, ان کو ہر جگہ پہ چیزیں نظر آتی ہے. جن کا نعرہ ہونا کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو. جن کا نعرہ ہونا کہ کہتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اب ایشوز کس طرح بدلتے ہیں؟ سڑک کا ذکر کیا تو میں سڑک کا آپ کا جواب دے دوں گا. میں یہ کرتے کیوں ہیں اس طرح؟ ایک گیا تھا لندن دوائی لینے, آج تک آیا کوئی؟ آپ نے بھیجا تھا, آپ کی کابینہ نے بھیجا تھا. ابھی کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا, میرا ضمیر گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. اب ارشد بھائی وہ نوگو ایریا میں آپ داخل نہ ہو, ٹھیک ہے نا, میں بڑا معصوم سا بندہ ہوں, لیکن سمپل سی چیز ہے کہ ابھی جو کورٹ نے اجازت دی, ایک گارنٹر بنا تھا شہباز شریف, جس کا بیٹا مفرور اشتہاری, جس کا داماد علی عمران اشتہاری, جو نیب زدہ, اس کو انہوں نے گارنٹر تسلیم کر دیا. پھر اس کے بعد بھائی کو بھیجا لندن گیا تھا دوائی لینے. پاکستان میں بہت کچھ ہوا, یہاں پہ موسم بھی بدلے, یہاں پہ چاند بھی نظر آیا اور کبھی نظر نہ آیا, لیکن وہ جو دوائی لینے گیا تھا وہ آج تک نظر نہیں آیا. ایک بھائی وہاں پہ لندن میں کہتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے علاج نہیں ہو سکتا, دوسرا بھائی لندن جاتا ہے کہ میں وہ لندن میں علاج کر دوں گا. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. 40 سال حکومت کیا آپ نے, آپ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے. یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں. ڈیبیٹ کیا ہو رہی کہ روزانہ یہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں, سارے کرپٹ اور چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ نظر آ جائیں گے. ایک زرداری کا بیٹا بھی روزانہ بڑھ کے مرتے ہیں. مگر کوئی شرم ہوتی ہے. دنیا نے تسلیم کیا کہ مسٹر 10%. اب دنیا میں اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے, کیپٹلزم ایکلیز ہی.
آپ پڑھ لیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ پہلا جب محترمہ کی حکومت بنی تو یہ ڈیل میں اس نے اتنا پیسہ بنایا مسٹر 10% جانے لگا. دوسرا جب اس کو منسٹر بنایا تو مسٹر 50% ہو گیا. جب دوبارہ حکومت بنی مسٹر 100% ہو گیا. اور یہ بے شرم آ کے پاکستان میں باتیں کرتے ہیں, مطلب توجہ ہٹاتے ہیں, اصل ایشوز کے اوپر بات ہی نہ ہو. آپ کی اپنی حکومت میں ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی جماعت, بلکہ کیا کہا خود ہی سن لیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں. اس رنگ روڈ کے گرد جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس تیزی سے گرو کی اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا ایک رشتہ ہے, وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. جی, ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے, چند بااثر سیاسی اور بیوروکریٹ اور باقی افراد کا تو انہوں نے ذکر کیا اپوزیشن کا, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور عطا طاہر صاحب نے نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی اور کیا نام لیے, آئیے دیکھتے ہیں. اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے. ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے. اسلام آباد کا سیکٹر C17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے, یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں. بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے, یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے. جی ناظرین, اور یہ سڑک 26 کلومیٹر ایکسٹینڈ کیوں کی گئی اس کا بھی ذکر کیا, آئیے دیکھتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے, اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو اربوں روپے کے فائدہ لیا گیا اس کا الزام انہوں نے کن پہ لگایا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے, ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے. منسٹر صاحب, وزیر اعظم نے انکوائری آرڈر کی, پھر پنجاب حکومت نے کی, ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے بتایا کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور تفصیلات نون لیگ بتا رہی ہے. دیکھیے, پہلی چیز کہ یہ اس کا میری وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ آپ بار بار سڑک کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید وہ کوشش تو ہوئی تھی کہ سی پیک کے اور کچھ آپ کی سڑکوں کے ساتھ کے جو اس کے اوپر کمنٹس تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کمنٹ دیے تھے. ٹھیک, اب میں ذرا آ جاتا ہوں کہ آپ نے انکوائری رپورٹ کی بات کی. دیکھیے, انکوائری کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے. اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر سوال اٹھے تھے کہ یہ پروجیکٹ کی ڈیزائن میں اور کیا تبدیلیاں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, کس کو فائدہ دینے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا تھا کہ آپ کے 2 بندے اس میں کرپشن میں ملوث نہیں, اور جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں کیا تھا کہ ڈیزائن وغیرہ کون مرتب کر رہے تھے, اس میں کون لوگ شامل تھے. اس میں میرے خیال سے ایک کمشنر تھے کہ جو اس پروجیکٹ کے رنگ روڈ پروجیکٹ کے انچارج تھے, ان کا نام آیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے تحقیقات کی. اب ذرا مجھے بڑی یہ بات سن کے اپوزیشن کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. بڑی خوشی کس چیز کے اوپر ہوئی کہ ان کو پتا ہے اور انہوں نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں. اب M1 جب بن رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ کس طرح اس کو چینج کر کے کس کس کو کی زمینوں سے گزار کے کس کس کو فائدہ دیا گیا. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, ایک تو NHA کا ہی پروجیکٹ تھا اس وقت, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے جس کتاب کا ابھی حوالہ دیا کیپٹلزم اکیلی سیل کا, اس میں جو نقد ادائیگی ہوئی تھی نواز شریف کو تو اسی پروجیکٹ میں ڈالروں کی صورت میں اسی پروجیکٹ کے اندر ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو پتا ہے, ان کا ایکسپیرینس ہی بتا رہا ہے کہ جب پروجیکٹ کوئی ڈیزائن چینج ہوتا ہے تو کس کس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, کب کب فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, زمینوں کی قیمتیں کس طرح بڑھتی ہے, کس طرح کسی کو اوبلائج کیا جاتا ہے. اور یہی اوبلائج ہی کرنا تھا کہ جس موٹر وے کا ڈسٹینس کم ہو سکتا تھا اس کو بڑھا دیا گیا. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا, ان کے ہر منصوبے کے اندر آپ کو یہ تمام کرتوت ان کے نظر آئیں گے.
لیکن کبھی تحقیقات ہوئی؟ کبھی اس کا سوال پوچھا گیا؟ کب انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ کبھی نہیں لیا. لیکن ابھی تو پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا. میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس رنگ روڈ کی پروجیکٹ کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ کوئی مکمل نہیں ہوا. اس میں کچھ پیمنٹس کر دی گئی ہیں اٹک کی سائٹ پہ، حالانکہ اور پنڈی سے کم ریٹ، زیادہ ریٹ لگایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی پروجیکٹ کا مکمل ہوا کیا اس کے بعد کوئی سوال اٹھا ہے؟ نہیں. لیکن یہ پہلی ہی، یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے، چاہے ان کی چینی کی تحقیقات ہو، چاہے ان کے آئی پی پیز کی تحقیقات ہو، چاہے وہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو قلت آ جاتی ہے اس کی تحقیقات ہو. یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ ان کی طرح ٹھیکیدار ہے، نہ ان کی طرح وہ شوگر مافیا کے ساتھ شامل ہے، نہ ان کی طرح شوگر ملے ہے، نہ ان کی طرح کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ مل ملاپ ہے، نہ انہوں نے کبھی باہر جائیدادیں بنائی ہے. اس لیے عمران خان ہی کر سکتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی جب یہ گفتگو کریں گے تو اپریشیٹ بھی کریں گے عمران خان کو، لیکن ظاہر سی بات ہے پوزیشن ہے، انہوں نے تو اپنی دکانداری چلانی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ بیچنا ہے تو انہوں نے بیچ دیا. رنگ روڈ پروجیکٹ کا جب یہ ساری تحقیقات مکمل ہوں گی اور اگر آپ کی جماعت کے لوگ اس میں شامل ہوئے تو کوئی نرمی دکھائی جائے گی؟ چیری پیکنگ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہاں آشا بھائی بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے. بالکل نہیں ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جس طرح شوگر کی تحقیقات ہوئے تھے تو چاہے اپنی ہی پارٹی کے کوئی لوگ ہو ان کے خلاف بھی وہ تحقیقات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کاس کی لیا ہے. اس وقت ہم جو خواب نہیں تھا ہمارا، وہ خواب یہی تھا نا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے بدعنوانیوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے کمزور اور طاقتور کے لیے قانون دینے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کرنے ہیں. وہی ہم کر رہے ہیں. اور اس میں کسی کا بھی اگر نام ہو، لیکن تحقیقات کے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو انیشل تحقیقات ہوئی ہے، جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، اس میں کون ملوث ہے. ایک آفیسر تھا اور وہ جو اس پروجیکٹ کا انچارج بھی تھا، اور وہ میرے خیال سے ان آفیسرز کو بتا دینا چاہیے کہ کون فون کر کے کس کو کیا کہہ رہا تھا، تو بالکل بتانا چاہیے، ٹرانسپیرنسی آئے گی، آسان ہوگا. اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ناظرین، وزیر اعظم نے اپنی ٹیلی فونک انٹریکشن میں ایک بات کی. کیا بات کی، آئیے دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جو 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. منسٹر صاحب، اس حوالے سے کل ہم نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ان کی کمیٹی کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. لوگ اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کنسیشن باقی لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ اس پہ انویسٹیگیشنز پہ اثر انداز ہونے کے لیے آپ نے بندہ اپوائنٹ کر دیا. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ جو دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ آپ انصاف نہ کر سکے. اور ابھی جو پی ایم نے بات کی کہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی انصافی کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اور ہماری جو پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہے، پی ایم صاحب یہ ہمیشہ دہراتے ہیں کہ کسی سے اتنی نفرت نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کر سکے. یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، پی ایم صاحب کہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ کیا ان کو کوئی رعایت تو نہیں دی گئی. اگر رعایت دی جاتی تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح شور شرابہ اٹھا پچھلے دنوں میں، کسی کا بھی آپ احتساب کریں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عدالتوں کے سامنے بھی لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹاک شوز کی زینت بھی وہ بن جاتے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، حکومت کے اوپر لان تان بھی شروع ہو جاتی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت آ رہی ہے، پتہ نہیں اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے کسی تحقیقات کو اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایک چورن آپ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ کہ سیاسی مصلحت اور سیاسی استحکام کا چورن بیچنے کا موسم بھی آ جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آج کل چیریز کا بھی موسم ہے. اور آپ نے پرسوں پروگرام میں اس کا بھی حوالہ دیا تھا. دیکھیں ارشد بھائی، ہم اگر زیادتی کریں گے، 70 سال بعد کسی نے اگر اس ملک میں اعتماد کیا تھا کہ کوئی کرپشن کا خاتمہ ہوگا، کوئی احتساب ہوگا، تو وہ عمران خان سے امید ہے لوگوں کی تھی. ہمارا سب سے بڑا منشور جو ہے وہ احتساب ہے. اگر ہم اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو کوئی بھی پاکستان میں ہمارا پوچھنے والے نہیں ہوگا. ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یہ منطق انجام تک پہنچے کہ کسی کو کوئی رعایت نہیں.
آپ نے شور دیکھا. میں تو سوال الٹا پوچھوں گا کہ کوئی بھی عمران خان کے حوالے سے بات کرے نا, کوئی بھی بندہ آ جائے. پچھلے دنوں میں آپ نے ایک اور بندہ بھی دیکھا تھا, اس نے ایک اگلی دن وہ مکر گیا اپنی بات سے. پہلے وہ آیا, اس کو میڈیا نے اٹھایا, شور شروع ہو گیا, اپوزیشن کے ٹرینڈ شروع ہو گیا, سوشل میڈیا سیلیکٹیویٹ ہو گیا. کیوں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کہ تاکہ آپ اتنا جھوٹ پھیلاؤ, اتنا پروپیگنڈا کرو, اتنا زور دو کہ اصل جو ایشو ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جائے, احتساب نہ ہو, آپ لوگوں کے اصل ایشوز کے اوپر بات ہی نہ کر سکے. لیکن کیا ہوا؟ سچ سامنے آ گیا نا. اسی طرح یہ باقی معاملات جو ہے, عمران خان احتساب کو, عمران خان جو چیزیں انکوائری شروع ہے ان کو منطقی اندام تک پہنچائیں گے. لیکن میں بار بار ایک چیز کرتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے بحیثیت معاشرہ. ہم روزانہ یہاں پہ یہ جو لوگ سرکس لگاتے ہیں, ان سے بنیادی سوال تو ہو ہی نہیں رہے کہ ایک عدالت نے آپ کو سند یافتہ مجرم, سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو اور جھوٹا ڈکلیئر کر دیا. آپ کی پارٹی روزانہ آ کے شور مچا رہی ہے. ایک بندہ نیب چلا جاتا ہے, وکٹری کا نشان بناتا ہے. کیوں؟ اور چوری ثابت شدہ ہوتی ہے, ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, پروفز ہوتے ہیں, وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں. یہ جو فیک اکاؤنٹس کی JIT ہے, کیا اس کے پڑھنے کے بعد کسی میں شرم ہو تو گھر سے نکلے گا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا, جو فیک اکاؤنٹس میں ان کا فرنٹ مین تھا ان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا. تو نیچے جو سوشل میڈیا سیل ہے, جو ان کے لوگ ہیں, وہ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک چیز شروع کر دے, جھوٹ پھیلاؤ. اب یہ تصویر جو آپ نے دکھائی تھی, میں ادھر تھا, کسی نے پوچھا نہیں, بس شروع ہو گئے, میڈیا بھی شروع ہو گیا. او بھائی کوئی یار تو یہ اسلام آباد کی تصویر ہے, ایمبیسی کی تصویر ہے ادھر. اور آپ کو پتہ ہے پروٹوکول کا کہ فوراً آفس سے آپ کو آتا ہے انویٹیشن, آپ جاتے ہیں, برادری اسلامی ملک ہے, آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, خیر تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں انہیں خیر میں اپوزیشن کے حوالے سے پوچھا تھا کیونکہ سعودی عرب سے صرف یہ لے کے آئے, تو میں خیر تحسین کیوں خصوصی طور پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بلاول نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ بنایا نا, تو یہ مدد کے لیے پہنچے تھے, تو کیا مجھے شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور بڑا سوال کہ کیا ہمارے نظام میں احتساب کی سخت ہے, اور حکومت پہ ایک الزام لگتا رہتا ہے کہ جی بڑی نااہل قسم کی حکومت ہے. اس میں واقعی حکومت نے کیا کیا ہے, منسٹر صاحب نے خود اپنی وزارت میں کیا کیا, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پچھلے 2.5-3 سال میں اپوزیشن باقاعدہ ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے, انہیں کام کرنا نہیں آتا. تو منسٹر صاحب, آپ نے اپنی وزارت میں پچھلے 3 سال میں کوئی کام کیا یا ابھی آپ سب سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں چیزیں؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنی وزارت کا NHA کی جو آفیشیل فگرز ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کی مد میں, مطلب انہوں نے جو ڈاکے مارے تھے ہر پروجیکٹ میں, 20 ارب سے زیادہ کی ہم نے ریکوری کی ہے. 20 ارب سے زیادہ NHA نے ریکوری کی ہے. نمبر 2 کہ انہوں نے پہلے اپنے 2.5 سال میں 3 سال میں کتنے ایگزیکیوشن کی تھی روڈز کے پروجیکٹس کی, اور کتنی ہم نے کی ہے. وہ ہم نے 100% سے زیادہ کی ہے. انہوں نے 675 کلومیٹر کی تھی اور ہم نے 1575 کلومیٹر کی ہے, جو سڑکیں بن چکی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے پہلے 3 سال میں جو ایکٹیویٹی پلان کی تھی یا پروجیکٹ پلان کیے تھے, منصوبہ بندی کی تھی, وہ تھے ان کے دور میں ارشد بھائی 1753 کلومیٹر, اور ہمارے ہیں 6118 کلومیٹر جو 2023 تک بنائیں گے آپ. اور ہم اسی سال شروع کر رہے ہیں. 13 پروجیکٹ اس میں سے شروع بھی کر دیے, 13 ہم نے شروع بھی کر دیے. پھر وہ یہ ہو گیا دوسرا. پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ روڈز ہم نے ایگزیکیوشن ان سے زیادہ کی, 100% سے زیادہ. ہم نے پلان ان سے 300% زیادہ کی پہلے 2.5 سال میں. نہ صرف منصوبہ بندی کی بلکہ اس سال جو ہم نے 13 شروع کر دیا, اور باقی جو 8-10 پروجیکٹس ہیں وہ ہم اسی سال شروع کر لیں گے. پھر اس کے بعد ویسٹرن روٹ ان کے دور میں خواب تھا, ہمارے دور میں ویسٹرن روٹ کے اوپر آغاز ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کے لیے انہوں نے خاکی اقدام کرنا تھا. انہوں نے تو کہتا ہے لگاتا ہے کا جو نعرہ تھا وہ اسی منسٹری سے, کیونکہ نواز شریف بھی اپنے پاس رکھتا تھا, تو اسی منسٹری سے یہ نعرہ انہوں نے بنایا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی رائٹ آف وے کی GIS میپنگ مکمل کر دی. ہم نے ای پروکیورمنٹ پہ چلے گئے, ای بڈنگ, ای بلنگ, ای ٹینڈرنگ کے اوپر چلے گئے. ہم نے یہ بھی ساتھ میں کر دیا. پھر اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی, ٹرانسپیرنسی ہو گئی, گورننس ہو گیا. اس کے ساتھ ہمارا ریونیو انکریز, 105% ہمارا ریونیو میں اضافہ ہوا. اب یہ کیوں ہوا کہ یہ جو 2.5 سال ہر سال ایکسٹینشن دیتے کسی کو کہ 17 لاکھ پہ ایک ریسٹ ایریا ہے, 17 لاکھ پہ 1 سال کا, وہ جب آپ نے اوپن بیڈنگ میں چلے گئے تو 70 لاکھ 65 لاکھ ایک منتھ کا آ گیا اس کے اوپر بیڈ. تو اس طرح آپ نے ٹرانسپیرنسی سے اپنا ریونیو 105% ریونیو میں اضافہ, 300% منصوبہ بندی سڑکوں کی اس میں اضافہ, 100% سے زیادہ ایگزیکیوشن میں اضافہ, اور ٹرانسپیرنسی کے اقدامات. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے قرضے لے کے موٹر ویز بنائے تھے. میں آپ کو 6-7 موٹر ویز کی بات بتا رہا ہوں. ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ناظرین نظام کی بھی کچھ بات کی, اور کیا نظام طاقتور ہے احتساب کے لیے, ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ سب سے زیادہ موٹر ویز پاکستان میں انہوں نے بنایا. تو منسٹر صاحب آپ کے پاس اتنی اہم وزارت ہے, موٹر ویز کا ریکارڈ آپ توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں 5 سال ان کے ٹوٹل جو سڑکیں شروع ہوئی تھی 2000 کلومیٹر شروع ہوئی تھی 5 سال ملا کے. 3 سال کا میں نے بتا دیا 5 سال میں جو شروع ہوئی تھی, کمپلیشن کی بات نہیں کر رہا, 2000 کلومیٹر. ہم اس سال تک شروع کر لیں گے 6118 کلومیٹر. ہم ابھی تک کون کون سے شروع کر چکے ہیں؟ ہم نے روٹوڈورو شکارپور پروجیکٹ کا ہم نے آغاز کر دیا, ہم نے خزدار بسیمہ کا ہم نے آغاز کر دیا, جو کچھ لاکھ جو ویسٹرن روٹ کا آغاز تھا وہ ہم نے شروع کر دیا. پھر اس کے بعد M8 کا آغاز ہم نے کیا, ہوشاب اواران کا ہم نے کیا, کوئٹہ بائی پاس پروجیکٹ کا ہم نے آغاز کیا, ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس کا ہم نے آغاز کیا, پشاور سے ڈی اے خان کی جو سڑک تباہ ہو گئی تھی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آغاز کیا, پنڈی کے کوہاٹ کی سڑک کا ہم نے آغاز کر دیا, چترال ایون بمبورا سڑک اور چترال شندور کا ہم نے آغاز کر دیا, چترال ایون بمبورا کا اس سال آغاز کر لیں گے. اب ہم اس سال کے 3-4 مہینے میں کون سے پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں؟ پہلے ہم انشاءاللہ عید کے بعد ایک اہم ترین جو جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں ارشد بھائی, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح حالت ہے. جی ٹی روڈ کو موٹر وے نہیں ملا تھا. ہم پنڈی سے آپ کا سیالکوٹ کاریا پنڈی اس موٹر وے کا آغاز کریں گے, لیکن قرضے لے کے نہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مطلب انویسٹمنٹ آئے گی. اس پروجیکٹ کا عید کے بعد آغاز کریں گے. پھر اس کے بعد ہم آغاز کریں گے, فرزند زرداری تو چیخے بہت مارتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. سندھ کے لیے پہلا اصل موٹر وے سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کا, وہ بھی اسی سال انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سوات موٹر وے کے فیز 2 کا انشاءاللہ ان 3-4 مہینوں کے اندر آغاز کر رہے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ہم در موٹر وے کا آغاز کر رہے ہیں کہ در اور ناردرن ایریا جو ٹورزم کا فروغ ہو سکتا ہے اس کا انشاءاللہ ان 3-4 مہینوں کا آغاز کر رہے ہیں. پشاور ڈی اے خان موٹر وے 360 کلومیٹر جو طویل ترین موٹر وے ہوگی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کا آغاز کر رہے ہیں. جو خونی سڑک جس کو کہا جاتا ہے پرانی تباہ حال چمن کوئٹہ کراچی 796 کلومیٹر, اس پروجیکٹ کا ہم اس سال آغاز کر رہے ہیں. ہم آغاز کر رہے ہیں بلکسر میاوالی مظفر گڑھ. وزیر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, اس پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.